بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے قاری حنیف ملتانی صاحب کا خصوصی خطاب، صحابہ اکرام کی پسندیدہ چیزیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ چلتے ہیں خطاب کی طرف، آپ سماعت فرمائیں قاری حنیف ملتانی صاحب۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو میری فرشتہ ہے۔ اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو تو نوری فرشتہ، تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے، اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں کو کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وحی لے کر کے آیا، جن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا کے چلتا۔ یہ بات یہاں سے چلی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بتلا رہا ہے۔ سنا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کہی، میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے، میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے، میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ میری نظر ہو، میرے آقا کا رخ انور ہو، میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی تھکے نہیں، میری آنکھ اور جلنا ہو، میرے آقا میری تمنا ہے ہر وقت میں آپ کو، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں۔ خدا کی قسم اللہ پاک جل شانہ کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی آرزوؤں پہ اتنا پیار آیا، فرمایا او میرے صدیق، دنیا میں لوگ کوئی ایک مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا، کوئی 2-4 مرتبہ کرے گا، کوئی 10-20 مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا، کوئی 150 مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا، کوئی دنیا میں رہتے رہتے میرے کالی کملی والے کا دیدار کرے گا۔ اور صدیق تیری اگر یہ تمنا ہے، جا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تمہیں نبی کی گود میں سلا کر یہ موقع دوں گا، عالمی برزخ میں بھی ہر وقت دیدار کیا کرنا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح انور کی قدر پوچھنی ہو تو جا کے صدیق سے پوچھو، وہ کہتا میری آنکھ اور جلنا ہو، میری آنکھ ادھر ادھر نہ ہو، ہر وقت میں تو تکتا ہی رہوں، ہر وقت میں تو دیکھتا ہی رہوں، میری آرزو پھر بھی پوری نہ ہوگی۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا نجات یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھیں گے جیسا کہ آج ہم کھڑے ہیں۔ اتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صحابہ کرام کی مدح کرتا، حمد کرتا کرتا، ان لوگوں کی تعریف کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو بڑا پسند کرتا ہوں، مجھے دولت پسند نہیں، مجھے مال پسند نہیں، مجھے گھر پسند نہیں، مجھے کوٹھی بلڈنگ بنگلہ پسند نہیں، مجھے بادشاہ پسند نہیں، مجھے تو اپنے آقا کی ہر وقت کی غلامی پسند ہے۔ اور اس غلامی کو اتنا نبھایا، اتنا اپنے آپ میں کمزور محسوس کیا کرتے تھے، باغ میں کھڑے ہیں ایک پتا پکڑ کے کہتے ہیں اور میرے پروردگار اے کاش میں ایک
درخت کا پتا ہوتا جانور مجھے چبا جاتے، قیامت میں مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، چڑیا کو دیکھ کے ٹھنڈا سانس لیا، آکاش میں چڑیا ہوتا، دنیا میں زندگی گزار کے چلا جاتا، قیامت میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ دوسری میری پسند یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پسندیدہ شے یہ ہے میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے۔ یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں علماء بزرگان دین اللہ والوں کو لوگ پیسے بھی دے دیں گے، چندہ بھی دے دیں گے، دعوت بھی کر دیں گے، مٹھیاں بھی بھر دیں گے، ہاتھ بھی چوم لیں گے، دم پھونک بھی کرا لیں گے، مگر ووٹ نہیں دیں گے۔ مزاج ہے ہمارا یہ، رشوہ بھی نہیں دیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ یہ ساری کی ساری دونوں چیزیں ہم نے نفندوں کے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں۔ ابو بکر کی یہ تمنا ہے کہ میرا نبی سے یارانہ تو ہے، رشتے دارانہ ماحول بھی ہونا چاہیے، یاری بھی ہو رشتے داری بھی ہو، پھر مزہ آئے گا۔ فرمایا میری بیٹی ہو اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اور خدا کی قسم اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے۔ آج ہم چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئے، حاجی ہو، نمازی ہو، متقی پرہیزگار ہو، تمنا ہے کہ لڑکی اسے دو جس کے پاس کوٹھی ہو، ٹویل ہو، مربع ہو، بہت اچھی ملازمت ہو، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لہو پیتا ہو، رشوت بٹور کر اس نے اور ڈھیر لگا رکھے ہو، اپنی لڑکی اس کو دوں۔ یہ بیماری ہے جس سے 2% لوگ بھی بچے ہوئے نہیں۔ نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے، ہم کو ڈی سی کیسے ملیں گے؟ ایک ڈی سی کی اگر 50 شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی۔ ماحول ہمارا ذہن گندا، مزاج گندا، اندر صاف نہیں۔ تو اپنے خیال میں متقی بنا بیٹھا ہے، جب چھلنی لگے گی تیرا تقویٰ سامنے آئے گا۔ تو چار پیسے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھا ہے، خدا کی قسم جب جھرنا لگے گا تب پتہ چلے گا کہ پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا۔ روئے گا کھڑا کر وہی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتاویں گے اور رویں گے، الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، یہ تو میرا زمانے کے زمانے کا تھا، یہ تو ابتدائی عمر تھی، ملک بھی دوسرا تھا، دیش بھی دوسرا تھا، لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساس کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں۔ آواز آئے گی کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو ہم سے غافل تھا، تو ہمیں بلائے پھرتا تھا، یاد رکھے جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو مجھے بلائے پھرتا رہا، تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا، دن کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، سوائے اس لیے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے ایسے عشرت میں
میں مجھے یاد نہ کیا، شادی بیاہ میں یاد نہ کیا، حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا، رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبروں کی بربادی کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بلایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں، میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں، رشتے دار بھی بنتا ہوں، میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ہاں 6 سال عمر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس، 50 سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 4 بیٹیاں موجود ہیں، کئی ازواج مطہرات اور بھی موجود ہیں۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ، جی دیکھنے والے لوگ بیٹھے، ذرا سوچو، انسان بڑا مقبول ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر نصیبہ ہے، کوئی 40 سال کی ہے، کوئی 55 سال کی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق دی ہوئی ہے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، عمر مبارک تقریباً 50 52 تک پہنچ چکی ہو، اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لفظ جگر حوالے کرتا۔ کسی کی فرمائش نہیں، کسی کی سفارش نہیں، لالچ کوئی نہیں۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے۔ یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت میں بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا۔ میں جو ہاتھ رکھ کے ذرا نظام کو لگاؤ، 50 سال کی عمر ہو، عمر تقریباً بیت چکی ہو، نسائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو، تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے، درختوں کے پتے چباتے چباتے۔ کون ہے تم نے ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو، اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو، اور کبھی کبھی ان کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو۔ یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی نقطۂ جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے حوالے کر دیا۔ 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی، ذہین تھی، سمجھدار تھی، بہت ہوشیار بیدار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی۔ صدیق کی پسند تو نبی آئی، اللہ کی پسند تو دیکھو۔ اللہ میاں تم نے کوئی پلیٹ ہی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا، وہ احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا ابو بکر اگر تو اپنی لفظ جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے، تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے، تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، پھر ابو بکر آگا سن لے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قرآن اتاروں گا تو ایسا صدیقہ کے بستر پہ، اگر سلام بھیجوں گا تو ایسا صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی۔ اور پھر میں تو اتنا بلند بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجرہ عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنبد خضرا کی صورت دے دی۔ ارے دنیا کا کوئی لال، کوئی مورخ، کوئی تاریخ داں عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ بیماری کے دن میں، مرض الموت
قریب ہے، ساری ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے صفیہ، اے جواریہ، اے زینب، اے حفصہ، تم تمام کی تمام کا خوشی مجھے اجازت دو، میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ جس قدر خداوند کریم نے صدیق اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا، فرمایا ایسا نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ پردے کے مسائل میں بہنوں کو بیٹیوں کو کیسے بتاتا؟ ایسا صدیقہ وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا، اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا، 12,000 روپے۔ آخر صدیق کی بیٹی ہے اور 1,50,000 روپے کا۔ خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہے آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جا۔ کتنا دیا، کتنا دیا، پورے سال کا خرچہ ہے۔ لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ٹکا تمام کا تمام صدقہ کر دیا۔ شام ہوئی، خاتمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ فرمانے لگی کوئی بات نہیں، اگر ایک کھجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے۔ کیونکہ ہمارا حال دیکھا کرو رمضان کریم میں اتنی سی گندگی ہے جیسے پیار کے پانی کی اور نیمبو نچوڑ کے کونا تلاش کر رہا ہے، پرلے کونے میں جا کے بیٹھے گا۔ ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے، اگر کوئی کچھ بھی لے گا نا کہ حاجی صاحب اس میں کیا ہے؟ وہ پانی ہے بھائی، کیا ہے اس میں؟ پانی ہے۔ کرے گا ایسا صدیقہ تیری سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا، اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکنار، روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تشریف لائے، فرمانے لگے ام المومنین تقوی ٹھیک ہے، پرہیزگاری ٹھیک ہے، مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا، تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا، یہ کام کیسے چلے گا؟ ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی، جو کچھ ملا میں نے دے دیا، میں نہیں چاہتی میری موت آئے، میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شے ہو، کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت ہو اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو۔ فرمانے لگی او فاروق تجھے کیا بتاؤں؟ مجھے یاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصتی ہوئی، ایسا صدیقہ رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں، کم سے کم 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ فرماتی ہے اسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے، مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا۔ فرمانے لگی میں اپنے آقا کے حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا، میں تو اس لباس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں۔ کیا کوئی ریس کرے گا ان حضرات کی؟ تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے، میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، رکوع سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں۔ آج ہماری سجدے میں رکوع میں بہت کم موت آ رہی ہے،
کیسے آئے؟ سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی نے. سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو. مجھے تو بالفسان فرحمدی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی. ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، جنت تو اعمال کی جگہ نہیں، وہاں تو عیش کی جگہ ہے، جنت میں نماز کا کیا کام؟ تو مجھے تو دلفسانی فرحمدی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو، جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے، ان کو تو چین نہیں آتا. یہ کوئی نماز ہے کہ گھما پڑ لیا 8 دن غائب ہو گئے. کھانا دن میں 3 مرتبہ اور نماز ہفتے میں 1 دفعہ، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، 3 چیزوں سے محبت ہے. تأمرون بالمعروف، فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں سے آمادہ کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں، اچھائیوں سے آمادہ کرتا رہوں. میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے. وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے، داماد مرتضیٰ ہے، سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے، اسلام کی جان ہے. فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تأمرون بالمعروف، کر اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا رہوں. آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا. کہتے رہو تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کوئی نہیں. جگہ یہ ہوگا کل کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھتا ہے، جوا کیوں کھیلتا ہے، شراب کیوں پیتا ہے، زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے، رشوت کیوں لیتا ہے، حرام خوری کیوں کرتا ہے، یہی جھگڑا ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے. ان کا مزاج تو ایسا. فرمایا جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر. اسلام کے دشمن کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا. حضور کی نظر پڑی، فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے اپنی. فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی وہ مامے ماننے تھے، جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. سارے کی رشتے داری، سارے کی تعلق داری. جو دین کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے، وہ کس قسم کی رشتے داری ہے؟ صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا. ابو بیدا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان بن گئے. جنگ بدر ہوا، ان کے والد جرح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے. یہ توجہ کرنا، اگر سے جرح بعد میں تو مسلمان بنے، صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا. میدان بدر میں آیا ابو بیدا کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے. ابو بیدا پہچانتے تو ایک میرا باپ ہے، میرا والد ہے، اور میدان خالی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام کے میدان بھرا ہوا ہے، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے.
زیادہ کھڑے ہوئے مجھے یار کھولنا مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں، آپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں۔ حضور نے مسکرایا فرمایا پہچانا نہیں؟ یار سنیے پہچان کر ہی بتا رہا ہوں، تیرا باپ ہے وہ تو یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں، یہی تو بتانا۔ جلال نے آواز دی آ میرے مقابلے میں، ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ نے کہا آ گیا، پھر اب باقی کے مقابلے میں جب تیرا ہی نقطے جگر آیا اب خیر دا خدا کی قسم جلنا کا سر تھا ابو عبیدہ نے پڑھا کر یہ لوگ گنتی ہی بنایا کرتے تھے جو زبان سے پھوکتے پھیر تم کرتے ہو، جن لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ کی تلوار چلا دی، ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا، اور صدیق اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، بیٹا کہنے لگا فلاں بدر کے دن میں مسلمان اس وقت نہیں تھا، میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، ابا سمجھ کے چھوڑ دیا، صدیق نے روٹی چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ کر تیرے ٹکڑے کر کے یہ تو اسلام کی جان سے صحابہ، اسلام کی جڑ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں میرے آقا مجھے تین چیزوں کی بڑا پیار ہے، تین چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں، اچھائی کراتا رہوں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں۔ فرمانے کو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے نکال دوں، غلط تیز طبیعت سے فاروق اعظم اور مٹا کے دکھایا، جب یہ موقع ہے نا فاروق کے تجارتوں سے پہلے چمکتی تھی، بہادر کا نمک کے ساتھ 20 چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا، پرانا کپڑا پھر سے بچتا ہے آج بھی، خلافت کا زمانہ ہے، یہ نہیں غربتی سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ بحران سے کھولنا سینکڑوں کتنا کے خزانے فاروق کی کھوپڑیوں میں لوگوں نے ان سے دیکھے، شہنشاہ روم کا تاج فاروق کی کھوپڑیوں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج ملے فاروق کی کھوپڑیوں میں۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی گھر والی ہے، کہا حفصہ ہماری تو ہمت نہیں کرتی، ہماری تو جرأت نہیں ہوتی، تیرے ابا نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا، دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے وزیر آتے ہیں، ایک بڑا بیٹھا ٹرینوں میں لگے ہوئے کپڑوں میں، خدا کے لیے تم کرو کچھ اپنی حالت بدلنے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب تشریف لائے کہا ابا کیا غضب ہو گیا، ہم کو فتوحات بہت ہے، مدینے کی گلیوں میں سونا نہیں کا گھرتا ہے، یہ حالت کی تبدیل کرو تھوڑی بہتی، بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو۔ فاروق اعظم نے رو دیا، فرمانے لگے تو اپنی ایمانداری سے بتا، شہنشاہ کائنات مفخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر۔ حضرت حفصہ رونے لگی اور کہنے لگی 8 جبل تھی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے، آدھی کو بچھا لیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکا کے دی حضور کے حلق میں، کئی مرتبہ سبھی اور واپس آئی۔
نمائندہ کرنا چاہتی ہے، اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے، میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ پسند نہ کیا۔ فاروق اعظم کی طبیعت بالکل خراب ہے، ناساز چل رہی ہے، پیٹ کی شکایت رہتی ہے، سامنے جو کی 2 روٹیاں رکھی ہے، اپنے آپ کو کہنے لگی اے فاروق، جب تک امت کا ہر آدمی، چھوٹا بڑا، امیر غریب، بوڑھا جوان مرد عورت، اچھے کھانے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، تجھے اس وقت تک یہ جو یوں ہی کھانے پڑیں گے۔ کون کہتا ہے؟ نبی کا شکر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے، جس نے کابل کے لیے تک کا علاقہ فتح کر کے دیا، جس کی ٹھوکروں میں کیسروں کچرا کی تاج رلتے پھرتے ہیں، چاندی سونے کے سونے کے ڈھیر رلتے پھرتے ہیں۔ وہ فاروق کہتا ہے کہ اس وقت تک میرے لیے میدے کی روٹی کھانا جائز نہیں، جب تک پوری دنیا مسلمانوں میں سے یا کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو، میری حکومت کرانے والا ہو، جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لیے جائز نہیں۔ کہاں گئے وہ سوچنے والے، کہاں مردوں لوگ ان تاریخوں کو پڑھنے والے؟ ارے تم نے انگریز کا کھاٹ دیکھا، انگریز کا بات دیکھا، تم نے انگریزوں سے لہو پینا سیکھا، تم نے انگریزوں سے طرح طرح کی کمائی کرنی سیکھی، تم نے انگریزوں سے بڑی بڑی بلڈنگ اور بنگلے بنانے سیکھے، تم نے دولت کے ڈھیر لگانے سیکھے۔ خدا کی قسم، آؤ نبی کے دربار میں آؤ اور نبی کی یاروں کے دربار میں آ کے دیکھو کیسی زندگی ہے۔ فرمایا مجھے پرانے کپڑے سے پیار ہے۔ سیدنا عثمان کی نوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اور میرے آقا، مجھے 3 چیزوں کی بڑی محبت ہے، مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہے۔ کون سی؟ پہلی کیا چیز ہے؟ کہتا ہے مجھے کوئی بات بڑی پسند ہے، میری زبان اور خدا کا قرآن۔ اللہ میاں کو عثمان کی پسند کو اتنا پیار آیا، فرمایا عثمان تھا آخری وقت میں تیری زبان ہوگی، میرا قرآن ہوگا۔ فرمایا مجھے تو کوئی چیز بھی اتنی دنیا میں پسند نہیں جتنا کہ کلامی الہی پسند ہے۔ ارے ایک رات میں، ایک رکعت میں کبھی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ایک رات میں، ایک رکعت میں، ہاں ایک رکعت میں۔ عثمان بن نورین شہید مدینہ، امام مظلوم کی یہ کیفیت ہے۔ اور کیسے پڑھا کرتے تھے، رخساروں کے آنکھ میں بہ کر نالیاں سی بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، عثمان کی زبان ہوتی تھی، رات دن قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ شہادت کے وقت لہو کی دھار جو جا کے گری وہ اللہ کے قرآن پہ پڑی۔ فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ چیز اور پیاری لگتی ہے یہ بات، تو میری زبان ہو اللہ کا قرآن۔ سب سے زیادہ عزیز پر، سب سے زیادہ محبوب مجھے تو یہی بات لگتی ہے۔ اور سیدنا عثمان کہتے ہیں فرمایا میری ایک تمنا ساری عمر سے ہے، یہی آرزو ہے، یہی حسرت ہے، کہتا عثمان کی روٹی ہو، غریب کا پیٹ ہو۔ ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹائم پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا لے جائے، دوسرا فقیر آ جائے، او ہو آج تو سارا دن لار بند گئی بھائی، آج تو کتار بند گئی۔ اگر کسی بیوہ کو گھر سے راستہ دے دیا، 6 مہینے اس کا گیت گاتے میرے میرے آگے۔ میں سے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، فلاں دن میں 2 سے راستہ اس کے بچوں کو دے کے آیا، تم نے دے کر دے دیا، اس کو گیت گاتا ہے، خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑوں من کھلایا، اس کا کبھی گیت گایا؟ 5 روپے اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو سوڑا ہوتا ہے، خدا نے
بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے، عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹ اور بس کھلاتا ہی رہوں۔ عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی، تم نے 20 مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ